الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 38 سے لے کر کے آیت نمبر 48 تک آپ کے سامنے پڑھی۔ 30/8 نمبر کی آیت سے لے کر کے 40/8 نمبر تک کی آیت آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی ہے۔ اور جیسا کہ معلوم ہے یہ بات کہ جو ابھی درس کا سلسلہ ہے سورۃ الشعراء سے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کنٹینیو بیان ہو رہا ہے، اور اس صورت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور دوسرے جو نبیوں کے واقعات ہیں، وہ دراصل مکہ والوں کی نصیحت کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کے دعوت کے میدان میں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ سے پہلے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں ان کو اس سے زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سامعین کرام، کل کے درس میں آپ کو یہ بتلایا گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دلائل کی روشنی میں فرعون کے سامنے یہ بات واضح کر دیا کہ پورے کائنات کا رب اللہ تبارک و تعالی ہے اور وہی ہر ایک کا مالک ہے، خالق ہے اور رزق پہنچانے والا ہے، تو فرعون نے اس تعلق سے دلیل طلب کیا۔ پہلے تو اس نے بغاوت کا الزام لگا کر کے موسیٰ علیہ السلام کو سلاخوں کے پیچھے ڈھکیلنے کی کوشش کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کے لیے میرے پاس واضح دلیل موجود ہے، اور دلیل کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے عصا کو بھرے دربار میں ڈالا تو جیتا جاگتا سانپ بن گیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو اپنے بغل کے اندر ڈال کر کے جب کھینچا تو وہ بالکل چمکتا ہوا ایسا ہاتھ تھا جو بالکل چمک رہا تھا اور بھرے دربار کے لوگوں کے آنکھوں کو چکا چوند کر رہا تھا۔ جب یہ دونوں معجزے موسیٰ علیہ السلام نے دکھلائے تو فرعون نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ یہ کھلا ہوا جادوگر ہے اور اپنے جادو کے ذریعے سے ہمارے پورے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور اے لوگوں تم کو اس ملک سے نکال دینا چاہتا ہے۔ تو اس نے اپنے درباریوں سے جب مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، تو درباریوں نے یہی کہا کہ ملک بھر کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا جائے اور بلا کر کے اس کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے۔ جب یہ بات موسیٰ علیہ السلام کے پاس رکھی گئی، موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اس نے اپنے تمام کارندوں کو پورے ملک میں بھیجا اور بھیجنے کے بعد یہ اناؤنسمنٹ کرا دیا کہ پورے ملک کے اندر جتنے بڑے بڑے اور نامور اور چوٹی کے جادوگر ہیں سب کو فرعون کے دربار میں پہنچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم، تمام جادوگروں کو جمع کیا گیا ایک مقرر دن کے مقرر وقت میں۔ ایک دن کو مقرر کیا گیا، وقت مقرر کیا۔ پہلے وقت مقرر نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیشکش رکھی گئی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ جو معجزہ دکھلا رہے ہیں ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارے جادوگروں سے آپ کو مقابلہ کرنا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ایکسیپٹ کر لیا، اور ایکسیپٹ کرنے کے بعد جب ڈیٹ اور وقت کو فکس کرنے کی بات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ اپنی طرف سے پرستاؤ رکھا، تجویز رکھی کہ جو ہمارا جادوگروں سے مقابلہ ہو وہ بھرے مجمع میں ہونے چاہیے، لوگوں کا ایک جمع غفیر ہونا چاہیے، پورا کراؤڈ ہونا چاہیے، اور اس کے درمیان میں ہم جادوگر سے مقابلہ کریں گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی اسکیم اور موسیٰ علیہ السلام کی پلاننگ یہ تھی کہ جتنا زیادہ لوگ ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برہان اور دلیل کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں گے۔ تو اس کے لیے میلے کا دن، جو میلے کا دن ان لوگوں کا سال کا ہوتا ہے، نوروز کا جو دن ہوتا ہے
اس دن کو مقرر کیا گیا، کیونکہ یہ جو میلے کا دن ہوتا ہے، عید کا جو دن ہوتا ہے، وہ جو کیپٹل ہوتا ہے، جو راجدھانی ہوتی ہے، اس کے ارد گرد کے علاقوں سے بھی لوگ شہر میں پہنچ جاتے ہیں، بڑے شہر میں، تاکہ وہ میلہ دیکھیں۔ تو اس دن کو مقرر کیا گیا اور پورے ملک کے اندر اعلان کر دیا گیا کہ فلاں دن ابھی جو کیپٹل کے اندر، راجدھانی کے اندر، دارالخلافہ کے اندر جو 2 جادوگر آئے ہوئے ہیں بنی اسرائیل کے، ان جادوگروں کے مقابلے میں بادشاہ کے جادوگروں کا مقابلہ ہونے والا ہے، آپ تمام لوگ پہنچ جائیے۔ فرعون کی چاہت یہ تھی کہ جتنا زیادہ سے زیادہ لوگ پہنچے، فرعون یہ چاہتا تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن کریم کے اندر یہاں پر فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم، جادوگروں کو ایک مقرر دن کے مقرر وقت میں جمع کیا گیا۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم لوگوں کو بھی اس میں شامل ہونا ہے اور لوگوں کو شامل کروانا بھی ہے۔ کیوں؟ فرعون کی یہ چاہت تھی کہ جب ہمارا کراؤڈ زیادہ ہوگا اور بادشاہ اور حکومت کے ذمہ داران جب بیٹھیں گے تو ہمارے کراؤڈ کی وجہ سے، بادشاہ کی وجہ سے، اور بڑے بڑے جو وزیر اور جو اہلکار اور جو امیر ہیں ان کے وجہ سے جو پریجر ہوگا وہ موسیٰ اور ہارون پر پڑے گا، کیونکہ ہم لوگ کا کراؤڈ زیادہ رہے گا۔ ہم لوگ جو ہے اپنا پورا مورل سپورٹ جو ہوگا وہ اپنے جادوگروں کو دیں گے، جس کی وجہ سے پریجر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر جائے گا اور اس کی وجہ سے ممکن ہے کہ وہ ہار جائیں۔ تو اسی بات کو یہاں پر اس نے واضح طور پر کہتے ہوئے کہا کہ تم تمام لوگوں کو جمع ہونا ہے، لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین، اور اگر ہم تمام لوگ جمع ہوں گے تو ممکن ہے کہ ہمارا جو جادوگر، ہمارے لوگ ہوں، وہ لوگ غالب ہو جائیں، اور جب وہ غالب ہوں گے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ مطلب اس کے کہنے کا یہ تھا کہ اگر ہمارے جادوگر غالب ہو گئے تو پھر ہمارا جو دین ہے وہ بالکل صحیح ہے اور ہم کو اپنے دین کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو غالب ہوگا ہم کو اسی کا ساتھ دینا۔ اگر ہمارے جادوگر غالب ہو گئے تو پھر ہم لوگ اپنے دین پر قائم رہیں گے، اگر موسیٰ علیہ السلام غالب ہو گئے تو پھر ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوچ لیں گے انشاءاللہ۔ ایسا کہہ کر کے اس نے بات کو وہاں پر ختم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلما جاء السحرة، جب مقرر دن مقرر ہو گیا، وقت کی تعین ہو گئی، جادوگر پورے آئے، ملک کے کونے کونے سے بڑے بڑے جادوگر آئے، تو وقت سے پہلے وہ لوگ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد فرعون کے دربار میں پہلے گئے، اور فرعون کے دربار میں جانے کے بعد انہوں نے پوچھا، قالوا لفرعون، فرعون سے انہوں نے کہا، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، ہم آپ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اگر ہم جیت جاتے ہیں، اگر ہم غالب ہو جاتے ہیں تو اس کا بدلہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یہاں پر جادوگروں کی ذہنیت سمجھ میں آتی ہے۔ یہ جو یہاں پر بتلایا جا رہا ہے جادوگروں کی ذہنیت، یہ ہمیشہ کی ہے، ہر دور کی ہے، اور یہاں پر فرعون کی مکاری بھی سمجھ میں آتی ہے۔ جیسا کہ کل بتایا گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھلایا، سب سے پہلے لاٹھی کو ڈالا، لکڑی کو ڈالا، وہ سانپ بن گیا، اور ہاتھ کو نکالا تو وہ چمکتا ہوا ہاتھ تھا، تو فوراً اس کو دیکھ کر کے فرعون کہنے لگا کہ یہ بڑا ماہر جادوگر ہے اور اپنے جادو کے ذریعے سے تم لوگوں کو اس ملک سے نکالنا چاہتا ہے اور خود یہاں پر بن کر کے رہنا چاہتا ہے۔ لیکن جادوگر کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی، کیونکہ جادوگر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ فوراً فرعون کے دربار میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد فوراً کہنے لگے کہ ہم اگر آپ کی طرف سے لڑیں گے اور اگر ہم جیت جائیں گے تو کچھ مال وغیرہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ جادوگر یہ جو ہوتا ہے اپنا کارنامہ اور کرتب دکھا کر کے صرف پیسہ ایٹنے والے ہوتے ہیں، اپنے پیٹ پوسنے والے ہوتے ہیں، پیٹ پالنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ جب معاشرے کے اندر ورک کرتا ہے اس کو کسی چیز کی لالچ نہیں ہوتی ہے، وہ اپنا پورا اجر اپنے رب کے اوپر رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں گے سارے نبی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا کہ جب وہ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم جو تم کو سمجھا رہے ہیں اس کا اجر ہم کو اپنے رب کے پاس ملنا ہے۔ اور جن جادوگروں کی ایسی ذہنیت ہو، یا جو لوگ اپنا پیٹ پوسنا ہی اپنی زندگی سمجھتے ہیں اور پیٹ پالنا ہی اپنی زندگی سمجھتے ہیں، اپنے کرتب دکھا کر کے چند پیسے جو ہے اکٹھا کرنا جو اپنا مقصد سمجھتے ہیں اور اس سے زیادہ کسی کا مقصد نہیں ہوتا ہے، وہ بڑا انقلاب نہیں لا سکتے ہیں۔ بڑا انقلاب اس روئے زمین پر کبھی بھی آیا ہے بے لوث خدمت کی وجہ سے آیا ہے، اور اس پورے دنیا کے اندر جب سے تاریخ ہے سب سے زیادہ انقلاب اگر کسی نے لایا ہے تو وہ نبیوں نے ہی لایا ہے۔ تو یہ چیز فرعون سمجھ گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام انقلاب لانے والے ہیں، لیکن اس کو حقیقت کے طور پر نہیں پیش کیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اگر ان کو نہیں مانا جائے تو ہمارا بیڑا غرق ہوگا، یہ نہیں بولا،
لیکن اس نے یہ کہا کہ یہ جادوگر ہے اور ہم لوگوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بڑھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جب فرعون سے جادوگروں نے کہا کہ ہم آپ کی طرف سے لڑیں گے تو ہم کو اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا، تو فرعون نے فوراً کہا نعم وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم کو مال و دولت بھی ملے گا، اور اگر تم جیت گئے اور فرعون کو ہرا دیے تو اپنے دربار میں تم کو بڑی بڑی کرسیاں بھی دیں گے، مطلب تم کو پوسٹ دیں گے، تم کو منصب دیں گے، ہمارے دربار کے فلاں منصب پر تم کو ہم فائز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب جادوگروں نے فرعون کی طرف سے جب اطمینان اس کو ہو گیا کہ ہم کو بڑا مال ملنے والا ہے، وہ میدان میں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اتر گئے۔ میدان میں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اترے، ساری بھیڑ جمع ہے، کراؤڈ مکمل ہے، لوگ ایک دم دیکھ رہے ہیں۔ اترنے کے بعد جادوگر نے عام رواج کے مطابق جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ پہلے آپ اپنا کرشمہ دکھلائیں گے، اپنا کرتب دکھلائیں گے، اپنا جادو دکھلائیں گے کہ ہم شروع کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم اپنا جادو دکھلاؤ، پہلے تم اپنا جادو دکھلاؤ۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ کوئی تعظیم کی وجہ سے نہیں کہا، رسم و رواج کی وجہ سے نہیں کہا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے کہا کہ پہلے باطل اپنا پورا مظاہرہ کھل کر کے دکھلا لے، اور جب باطل اپنا پورا مظاہرہ کھل کر کے دکھلائے گا اور جب حق آئے گا اور حق جب باطل کو پسپا کرے گا تو پوری قوم کو دیکھ لینا چاہیے۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا القوا ما انتم ملقون، پہلے تم اپنا جادو دکھلاؤ، تم اپنا کرتب دکھلاؤ۔ جادوگروں نے فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، جادوگروں نے اپنی رسی کو پھینکا، رسیوں کو پھینکا۔ اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے، اگرچہ یہ روایت صحیح نہیں ہے لیکن اتنی بات ضرور صحیح ہے کہ جادوگروں کی تعداد زیادہ تھی، بہت زیادہ تھی۔ اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر لوگ آئے تھے وہ 70,000 کے قریب تھے، لیکن اس کے اندر مبالغہ ہے، لیکن جادوگروں کی تعداد زیادہ تھی۔ انہوں نے اپنی اپنی رسیوں کو پھینکا، اور جب انہوں نے رسیوں کو پھینکا تو رسی سانپ بن کر کے چلنا شروع ہو گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب فرعون کے جو کارندے تھے، فرعون کے جو اہلکار تھے، جو جادوگروں کو اکٹھا کرنے کے لیے گئے تھے، انہوں نے جادوگروں کو ایک ہی بات بتایا تھا، بات یہ بتایا تھا کہ راجدھانی کے اندر 2 بڑا جادوگر آیا ہوا، کیپٹل کے اندر، اور وہ دونوں جادوگر جو ہے وہ جادو جو دکھلاتا ہے تو اپنی لکڑی کو ڈالتا ہے تو وہ بڑا سانپ بن جاتا ہے، اور یہی اس کے پاس سب سے بڑا جادو ہے۔ تو یہ بات جب جادوگروں کو بتایا تو جادوگروں نے اسی پوائنٹ آف ویو سے تیاری کی کہ جب وہ لکڑی پھینکتا ہے تو سانپ بن جاتا ہے تو ہم کو بھی کچھ ایسا ہی کارنامہ کرنا چاہیے، اور اسی طرح کی تیاری کر کے جادوگر آئے اور سبوں نے اپنی رسیوں کو اور لکڑیوں کو ڈال دیا میدان کے اندر، اور ڈالتے ہی وہ سارے لکڑی اور ساری رسیاں جو ہے وہ سانپ بھاگنے لگا پورے میدان کے اندر۔ سانپ بھاگنے کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ وہاں کی بھیڑ ڈرنا شروع ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی ڈر اور خوف پیدا ہو گیا۔ اس قدر لکڑی ڈالی گئی، اس قدر رسیاں ڈالی گئی کہ پورا میدان سانپ سے بھر گیا، لوگ بھی ڈرنے لگے اور موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم، جب جادوگروں نے رسی ڈالی، جادوگروں نے لکڑی ڈالی اور جب وہ سانپ بن گیا تو وہ اس کی وجہ سے تمام لوگ ڈرنے لگے، اس نے نظر بند کر دیا اور لوگوں کے دل میں ہیبت طاری کر دیا، اور صرف لوگوں کے دل میں ہیبت طاری نہیں کیا بلکہ اس سانپ کو دیکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورہ طٰہٰ کے اندر اسی واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، جب جادوگروں نے اپنی رسیوں کو ڈالا اور سانپ جب دوڑنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر محسوس کرنے لگے، قلنا، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا لا تخف، اے موسیٰ مت ڈرو، انک انت الاعلی، بلندی اور کامیابی تم کو ہی ملنے والی ہے، اور وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، تمہارے ہاتھ کے اندر ہے اس کو پھینکو، تم اپنی لکڑی کو پھینکو۔ تم جب لکڑی کو پھینکو گے تو وہ لکڑی صرف سانپ نہیں بنے گی بلکہ وہ بڑا اژدہا سانپ بن کے جتنے جو سانپ جادوگروں کے سب کو ختم کر دے گی، سب کو وہ نگل لے گی۔ اور یاد رکھو تم جو پھینکو گے اس سے جادوگروں کا جو کرتب ہے وہ ختم بھی ہوگا، اور یاد رکھو جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو ڈر لگا تو اللہ نے فوراً وحی کی، جب فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی، اللہ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، جب ان لوگوں نے جادوگروں نے اپنی رسیوں کو پھینکا
تو ان کا رسی جو ہے وہ سانپ بن کر کے دوڑنے لگا، اور جب سانپ بن کر کے دوڑنے لگا تو جہاں کراؤڈ ڈر رہی تھی، جہاں دیکھنے والے تماشائی ڈر رہے تھے، وہیں موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی ڈر اور خوف پیدا ہو گیا، اور جب یہ منظر دیکھا جادوگروں نے تو اندر سے خوش ہو گئے اور یہ سوچنے لگے کہ یہ جو ہمارا کارنامہ ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، لہذا فوراً وہ چلا اٹھے۔ کیا چلانے لگے؟ فرعون کی جے ہو، فرعون کی جے ہو، ہم لوگ ضرور جیتیں گے، ہمارے اس جادو کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی، موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو سنا اور اپنی لکڑی کو ڈال دیا، اور جب لکڑی کو ڈالا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو جادوگروں کے جو بناوٹی سانپ تھے، نہ صرف یہ کہ وہ دوڑتا جا رہا ہے بلکہ جس کونے میں جہاں پر سامنے اس کو دوسرا سانپ نظر آ رہا ہے اس کو اپنا شکار بنا لے رہا ہے، فوراً نگل لے رہا ہے، اور نگلتے نگلتے پورا میدان صاف ہو گیا، ایک بھی جادوگروں کا سانپ وہاں پہ باقی نہیں رہا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جادوگروں نے جیسے ہی یہ چیز دیکھی فوراً اپنے دل میں سوچنے لگا، وہ جادوگر سوچنے لگے یہ جو اتنا بڑا کارنامہ ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی پورا سانپ ختم ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا جب دوڑ رہا ہے سانپ بن کر کے، جیسے پورا سانپ ختم ہوا موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ ڈالا، اس سانپ پر جیسے ہی ہاتھ ڈالا پھر وہ لکڑی بن گئی اور لکڑی کو اٹھا لیا آپ نے۔ جادوگر نے کہا، جادوگروں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا ہے، اگر یہ جادو ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ جادوگروں کو اس کا فن معلوم ہے، اور یہ سب اپنے ماحول کے اور اپنے ملک کے بڑے چوٹی کے جادوگر لوگ۔ کہا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا ہے، یہ جادو سے آگے کوئی بہت بڑی چیز ہے جو شاید صحیح بات ہے کہ یہ نبی ہے اللہ کے۔ جیسے ہی جادوگروں کے دل میں بات آئی، اللہ فرماتے ہیں فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، فرعون کا جو کیا کرایا جو اس کی چال تھی اللہ نے یہاں پر ناکام کیا، اور جن لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا کیا تھا جادوگروں نے، اسی وقت انہوں نے سجدہ کر لیا۔ نہ صرف یہ کہ وہ سجدہ کیے بلکہ اسی میدان میں انہوں نے اعلان کیا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں۔ اور رب العالمین کون؟ فرعون کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فرعون جو سب لوگوں کا رب بنا ہوا ہے، میں اس رب پر نہیں، بلکہ اس رب پر ہم ایمان لا رہے ہیں جو کائنات کا رب ہے، اور جس رب کی طرف موسیٰ اور ہارون لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جادوگروں نے سجدہ کیا اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، وہ رب جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ یہاں تک اس بات کا مضمون ختم ہوتا ہے۔ اس واقعے کی ابھی اور بھی کڑی ہے جو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان واقعات کی روشنی میں ہم تمام کو نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔